بہترین نمونہ ہے کردار محمد مصطفیٰ، اور 73 فرقوں میں واحد فرقہ ہے شیعہ حیدر کرار کا، کہ جن کے مذہب کی بنیاد کردار پہ ہے۔ اعلان بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے، قبلہ کی بے ویبر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یکم ربیع الاول کو اگر اسلام آباد میں یا کہیں بھی شیعوں کو اکٹھا ہونا پڑا تو یہ وقت کی ضرورت ہے، بات آپ کی عزاداری پہ آ رہی ہے۔ اب جتنا حسین کا لنگر کھا بیٹھا، حق ادا کرنے کا وقت قریب ہے، بالکل کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، پھر یہ دیکھنے نکلنا ہے کہ کون حسین کے ساتھ ہے۔ یہ بل جو ہے نا، یہ اصل میں سیدھا سرا کہہ نہیں سکتے، ورنہ ہے شیعوں کے خلاف، تمہاری عزاداری کے خلاف، اور بل ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت۔ تو میرا مشورہ صرف اتنا ہی ہے بل پاس کروانے والوں کو، اہل بیت کی ٹینشن تو نہ لو، اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت منوانے کے لیے کسی بل کی ضرورت نہیں۔ ہم نے پھر ہی انہیں مانا ہے جن کی فضیلت کے قصے اللہ نے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا بل ہمیں گستاخ ثابت کرنے کے لیے اور ہمارے خلاف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات، آپ کو کس نے حق دیا کہ یہ فیصلہ کریں کہ شیعہ گستاخ؟ پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب شیعہ بتائیں گے، کوئی دوسرا ہمارا مذہب نہیں بتا سکتا، ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی دوسرا بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور خود ساختہ بل ہم پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ شیعہ جو ہے وہ گستاخ ہیں۔ پہلے ہمارا مذہب سمجھو، ہم امن پسند قوم ہے، ہم سلامتی والا مذہب رکھتے ہیں، ہم ان پیروں کے ماننے والے ہیں جو حق اور سچ کی آواز ہے۔ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب علی کی فضیلت سن کے تمہیں کسی کی فضیلت گھٹتی ہوئی نظر آئے تو اس میں نہ علی کا قصور ہے نہ علی والوں کا قصور۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ قبلہ یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے اس لیے مخاطب ہوں کہ نوجوان نسل کو آپ نے تیار کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں بڑے ادب اور احترام سے اور کچھ نہیں، صرف اپنا مذہب پڑھنا چاہتا ہوں، کسی کے مذہب کو چھیڑنے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ البتہ جو ہمارے خلاف بل لے کے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے ہمارا مذہب ہم سے سنے۔ اب ہمارے مذہب کا 73 فرقوں میں سب سے زیادہ جس مذہب کی مخالفت ہے وہ مذہب تشیع ہے۔ مجلسوں میں نہیں جانا، مجلس امام حسین کی ہے، مجلس میں نہ جانا، اور ہمارے مذہب کے بارے میں جو پراپوگنڈا، جو غلط فہمی پیدا کی گئی، دیکھیں غلطی بندہ خود کرتا ہے، غلط فہمی کوئی ڈالتا ہے۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں ناخن بڑھ جائے تو ناخن کاٹتے، انگلی نہیں کاٹا کرتے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ ہم دور کر دیں گے، اپنا مذہب سمجھا کر۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ مجلس میں نہ جانا،
اگر بندہ پوچھے کیوں نہ جاؤ، دلیل ہوتی کوئی نہیں، نکاح ٹوٹ جاتا تو اتنے کچے کرایا ہی نہ کھائے۔ میرے ساتھ میرا خیال شیعہ قوم جاگی نہیں ہے ابھی تک۔ اگر تو آپ کو بوجھ لگے گا یہ میرا تبلیغ کرنا تو پھر میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر یہ گلہ نہ کیجیے گا کہ ممبر پہ خطبہ اور واعظین آ کے پیغام نہیں دے رہے۔ میں ان بچوں کے سامنے اپنا مذہب پڑھنا چاہتا ہوں، بزرگوں کو سب باتیں یاد ہیں، آپ کی تصدیق چاہیے تاکہ بچے جو ہے وہ بات تسلیم کر دیں۔ کبھی کسی مولوی نے مسجد سے اعلان کیا ہو ڈرانے کے لیے کہ جھوٹ نہ بولنا نکاح ٹوٹ جائے گا، کہ بندہ ڈر کے نہ بولے کہ یار ایسے نکاح ہی نہ ٹوٹ جائے، سود خوری سارے کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے سود نہ کھانا نکاح ٹوٹ جائے گا، بندہ ڈر کے ہی نہ کرے سود خوری کہ یار بیوی حرام ہو جائے گی، بچے حرام ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو گانے تو ہر دوسری جگہ پہ چل رہے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا گانا نہ سننا نکاح ٹوٹ جائے گا، نہیں انصاف میں پوری امت سے چاہتا ہوں، نہ گانا سننے سے تیرا نکاح نہیں ٹوٹتا، سود خوری کرنے سے تیرا نکاح نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے تیرا نکاح نہیں ٹوٹتا، پھر لعنت ایسے نکاح پر جو ذکر حسین سن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ آل محمد سلامت رکھے۔ میں اپنا مذہب پڑھنا چاہ رہا ہوں قبلہ، میں اپنی قوم کے جوان تیار کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے نا بل ہے کیا، یہی بل ہے نا، شیعہ گستاخی کرتے ہیں، چڑھ کس بات کی؟ بھئی علی کو رشتہ داری میں زیادہ مانتے ہیں، باقی بھی تو ہیں انہیں کسی کو بھی نہیں مانتے۔ پہلی مذہب یہ ہے، پہلی بات میں اپنا مذہب پڑھنے لگا ہوں، ممبر پہ رکھنے لگا ہوں، بزرگ تشریف فرمائے، جسے یہ بات غلط لگے مجھے روکنے کا حق رکھتا ہے۔ میں جذباتی نعرے لگوانے کا عادی نہیں ہوں، میں اپنی قوم کے بچے گمراہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جا کے کسی بھی صاحب علم سے جا کے پوچھئے کہ دیوانہ کھڑا تھا ہمارے ممبر پہ آ کر اور اس نے اپنا مذہب بتایا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ گستاخ ہیں اس لیے کہ صرف علی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں، سارے رشتہ دار رسول کے ہیں، انہیں بھی ماننا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے میرا مذہب رشتہ داری کا مذہب نہیں ہے، نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے جس کو لگتا ہے وہ نہ بولے۔ میرا مذہب رشتہ داری کا مذہب نہیں، نہ کسی کو رشتے کی وجہ سے مانا ہے نہ رشتے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ شیعہ مذہب کا بنیاد شیعہ مذہب کی کردار ہے، ہم نے جسے مانا کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا کردار کی وجہ سے۔ میں اپنے مذہب کی دلیل دے کے نہ اتروں تو ممبر سے اترنے کوئی نہ دے فراز حیدر قاسمی کو۔ جسے چھوڑا کردار کی وجہ سے، جسے مانا کردار کی وجہ سے۔ ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں مانا کہ رسول کے بھائی ہیں، ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں مانا کہ سیدہ کے شوہر ہیں، ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہم نے علی کو مانا ہے علی کے کردار کی وجہ سے۔ شاباش، جسے بات سمجھ میں آئی؟ نہیں، میرے مذہب کا قانون اتنا سخت ہے، اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، شاباش، جو بندہ جاگا ہے وہ میرے ساتھ، جو نہیں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں میں۔ اگر کسی کے لیے بل پاس کرانا ہے کہ جی آپ انہیں بھی مانے، تو اگر تو علی کے برابر لانا چاہتا ہے تو پہلے کردار علی جیسا لا۔ جی علی کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے پیر ہی اسے مانا ہے جس کا کردار بے عیب ہے، اور علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے۔ نانا میرے جذبات نہیں ہیں، فرمان محمد مصطفیٰ ہے، القرآن ما علی ہے، والی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قبلہ جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے، اور جو قرآن کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ قرآن ہو، اس کی فضیلت کے بیل نہیں لاتے، اس کی فضیلت قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے۔ جس دن سے بیل پاس کروا کے یہ علی کی برابری کروانا چاہتے کچھ لوگوں کی، اس دن سے علی کی فضیلت پڑھنے کا لطف بھی اور ہے، اور یہ ورد دہرانے کو بار بار دل کرتا ہے۔ جچتا بھی قرآن کو علی ہے، قرآن کو جچتا بھی علی ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن
علی بھی شکیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے, علی نقطہ بے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے, علی اللہ کی وحدانیت کی شدت ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ یاسین ہے, علی فخر آل یاسین ہے. قرآن اللہ کا بیان ہے, علی اللہ کی زبان ہے. قرآن مشکل ہے, علی مشکل کشا ہے. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے, علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. جو کتاب اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت, جو ولی اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت. جاگا میرے ساتھ کوئی بندہ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. جیو جوانوں پیچھے بیٹھو کی جگہ ساری خالی. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ میں نے ایک لمحے کے بھی لیے نہیں کہا کہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے بیٹھے. میں نے اپنی بات مقصد کی شروع کی ہے. علی کردار کا نام ہے. میرا مذہب کردار کی بنیاد پہ ہے, رشتے کی بنیاد پہ نہیں. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کو 14 کو مان کر ہم اپنے مذہب کی بنیاد رکھ رہے ہیں, ان کے علاوہ کوئی ہے تو بتاؤ کہ جن کو تم نے کردار کی وجہ سے مانا ہو, اور ہم مان لیں کہ شیعہ مذہب کردار کا ہے. ان کے علاوہ کوئی بتاؤ. تو اللہ کا قرآن کھول, تجھے شیعہ مذہب پڑھ کے دکھاؤں. شیعہ مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں, یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے. قرآن میں ایک بیوی ہے, ایک شوہر ہے. بیوی آسیہ ہے, شوہر فرعون ہے. طلاق دونوں میں ہوئی کوئی نہیں, رشتہ ختم نہیں ہوا. فرعون نے قتل کیا ہے, رشتہ ختم نہیں کیا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آسیہ کو نہیں ماننا فرعون کی بیوی ہے. نہیں توجہ فرمائی. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. فریش تو ٹھیک تو نہیں جو ہو سکتے. پھر میں ہی آہستہ بول رہا ہوں گا جو آپ کو سنائی نہیں دے رہا. بات قومیت کی آ گئی ہے نا. اتنی ہونی میں لچر پونا شروع کرا سارے نعرے مارنے. انہوں آخر جی بندہ بڑا پڑھ کے بات ذمہ داری سے کرنے کا عادی ہے. فراز جہاں کھڑا ہوگا ذمہ داری سے کرے, دلیل کے ساتھ بات نہیں تو ممبر پہ نہیں کرنا, اس لیے کہ حسین کا ممبر ہے یہ. شیعہ مذہب پڑھ رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, آنے والی نسل کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ فرعون کو کچھ نہ کہو, آسیہ کا شوہر. شیعوں کے بچوں سے پوچھو آسیہ, وہ کہتا سلام ہے. اس کو بولو فرعون. جی ٹائم کا مسئلہ, پڑھن کا مسئلہ نہیں, مجھے پہلے بتا دیجیے. اچھا توجہ ہے کہ نہیں آپ نے؟ میں قبلہ قوم یکم ربیع الاول کے لیے تیار کر رہا ہوں. اب ہمارے مذہب پہ آئی ہوئی بات. اللہ میرا صرف اپنی قوم سے خطاب ہے, اپنے مذہب کے بارے میں خطاب ہے. کسی کے بارے میں میرا کوئی رائے نہیں ہوتی, اور اس ممبر پہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں علی کے علاوہ کسی کا تذکرہ کروں. 24 گھنٹے علی علی صرف اس لیے کرتا ہوں, معصوم کا فرمان پڑھ رکھا ہے, جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اب میں کوئی ایسا نام لوں کہتے کہتے مر جاؤں تو محشر میں بھی وہی کہتا اٹھوں میں پاگل ہوں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ میرا کام صرف علی علی کرنا ہے, مذہب اپنا بتا رہا ہوں. آسیہ پہ شیعوں کے بچے پوچھو, وہ کہتا ہے سلام, اسے بولو فرعون. اچھا بندے بڑے سیانے ہو کہتے جی فرعون پہ تو قرآن میں لعنت لکھی نہیں ہوئی. شیعہ اہمی فرعون پہ لعنت ڈال کے سچے ہو رہے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا نام لے کے لعنت نہیں پڑی, اللہ نے نہیں ڈالی فرعون پہ لعنت. پھر شیعہ کیوں لعنتی کہتے ہیں؟ کیونکہ شیعہ قرآن پڑھتے ہیں, اور قرآن قوانین کی کتاب ہے, قائم کی کتاب ہے. قرآن ایک قانون دیتا ہے اسلام کے لیے. قرآن کا قانون ہے کہ لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے. بندے پریشان دیکھے نا, میں آدھے بندے صرف اسی بات پہ پریشان ہے کہ یہ کیوں کھڑا ہے, ذاکر کیوں نہیں لا کے کھڑا کیا, جڑا سونی شور سنائے سانو.
اور مجھے افسوس اس قوم پہ ہوتا ہے کہ ہے حسین کی قوم، بولنے کا وقت آیا تو چپ کر گئی ہے۔ مانتے اس حسین کو ہیں جس نے حق کے بیان کے لیے لو کے نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا، جس کے علی بادشاہ کا حکم ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، وہی چپ کر کے بیٹھے جب حق کے لیے بولنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی نہیں بولیں گے تو پھر ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ ہمیں گستاخ ثابت کرنے کے لیے بندے کوشش کر رہے ہیں۔ آج روئے قرآن لعنتی ہوتا ہی وہ۔ دیکھیں شیطان عابد نہیں تھا، بنا ہوا تھا، اللہ نے لعنت ڈال کے قانون بنا دیا جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہے۔ اب شیعہ مذہب پہ جو اعتراض کرتا ہے میرا مذہب اٹھا قرآن کے ساتھ ملا، میرے مذہب کا قانون قرآن جیسا ہے، ہم ہر کسی پہ نہ مرضی سے لعنت کرتے ہیں نہ مرضی سے سلام کرتے ہیں، جسے قرآن کا سلام کرتے ہیں جسے قرآن کا لعنت کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہ شیعہ مذہب کا قانون قرآن جیسا ہے، جسے قرآن کہے اسے سلام، جسے قرآن کہے اس پہ لعنت۔ اور شیعہ مذہب میں بھی ہر کوئی لعنتی نہیں ہوتا، شیعہ مذہب میں بھی لعنتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ شاباش، کوئی بندہ جاگنے والا ہے جو پریشان بیٹھے ہو، اللہ نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے، امام نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے، سید نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے۔ آل محمد سلامت رکھے جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، سید نہ ہو، سیدنا ہو۔ جیڑا جوان سمجھے میری گال نو، بن بیٹھے نہیں میں مثال دے دیتا ہوں۔ جو بندہ پریشان ہے، ہندو آ کے مسجد میں کہے جی مجھے کلمہ پڑھائیے، مولوی صاحب پڑھائے ہو کہ کیا بنا، انہوں نے کہا جی مسلمان، اور یہ یقین ہے، یہ میرا مجمع بول رہا ہے، میرے بزرگ بول رہے ہیں، ہمیں محمد کے کلمے پہ اتنا یقین ہے آج تک ہمارے ممبر سے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا گیا۔ قبلہ اپنے یقین کی بات ہوتی ہے، دیکھیے مجبوری ہے اور یہ حقیقت ہے، جس کو جو کلمہ سمجھ نہیں آیا وہ اس کا دشمن ہو گیا۔ ابو جہل کو لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آیا، وہ اللہ کا دشمن ہو گیا۔ ابو لہب کو محمد رسول اللہ سمجھ نہیں آیا، وہ نبی کا دشمن ہو گیا۔ آپ چپ کر گئے ہیں، اب ان حالات میں نام لے لے کے بتاؤں کتنوں کو ولی اللہ سمجھ نہیں آیا؟ نہیں توجہ فرما رہے میری بات پہ، میں کر کے کر سکتا ہوں۔ قبلہ لوگوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کافر نہیں کہا، نہ ہم کافر ہیں لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، نہ ہم کافر کہلاتے ہیں محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ ہمیں دنیا نے کافر علی کے عشق میں کہا ہے، ہمیں کافر علی ولی اللہ کی وجہ سے کہا ہے، لیکن صدقہ ہے اسی علی ولی اللہ کا، آج تک کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ شیعہ مذہب ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا جی کی بنیا، انہوں نے کہا مسلمان، انہوں نے کہا جی ہندو سا نہ ہی بدل دیو، انہوں نے بھی سوچ کے آکھیا اپنا نعرہ کھلا رکھا، آؤ بسم اللہ، آجو آجو آجو، انہوں نے خیر سونا سپیکر چل رہا، درود مل کے بابا دے بلند پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے جی، میں گل مکمل سکتا بالکل قریب ہے، میں قرآن سے اپنا مذہب بتا رہا ہوں۔ ابھی تو صرف فرعون بتایا، آسی ابھی بھی باقی ہے، وہ میں دس کے جانی بچہ، انہیں کا نام رکھ اللہ رکھا، جنہوں کوئی نہ رکھے تھوڑی چوپ پا گئی، میں نے اللہ ہی رکھے آج، اللہ رکھا، باہر نکلا مسجد سے، پہلا بندہ ملا، انہوں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو، آپ کا کیا نام ہے؟ سیدھا سر ہو کہتے سید اللہ رکھا شاہ۔ ادھے بندے ہنسے تھے، ادھے پریشان ہو گئے، او مولوی نے غصہ چڑھے جنہیں کلمہ پڑھایا، انہوں نے کہا سید نہیں ہے، میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ ابھی آپ نے کلمہ پڑھایا ہے اور ہم نہ
نام رکھا اللہ رکھا, کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں, مسلمان ہو گیا, آپ کو تکلیف. اس نے کہا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا وجہ, کل تک انڈیا میں کم وقت وہ تو کود رہا تھا, آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میں نے کہا پھر غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا. جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید آدھے بندوں کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ توجہ آئی ہے نہیں آپ پریشان بیٹھے آدھا مجمع میرا. فرعون پہ لعنت ہے, آسیہ پہ سلام کیوں ہے؟ آسیہ پہ سلام. دیکھیں اتنے بزرگ تشریف فرمائے پرانے, مبلغ اعظم صاحب کو تو سنا ہوگا, اللہ مقام ہونا سنا ہے نا. کوئی بندہ مجھے کہہ جی ہے نا فلانی کتاب چوں مینوں ایتھے دسیا سی کھول کے کہ اے آسیہ دا کلمہ ہے, وہ 50-60 پرانی سال گواہی مان لی جاتی. کسی نے کہا یار اہل سنت نے, کسی نے آکھیا سی اے آسیہ دا کلمہ, وہ مولوی صاحب نو کھا رہے سی, مولوی صاحب نو کھا رہے سی. پرانے مناظرے اتنے ہی تھے نا, 50-60 جو بندے بیٹھے ہوئے, کوئی کسی نے دکھایا کلمہ تو ہے ہی کوئی نہیں اس کا. قرآن کہتا ہے مومنہ ہے, مسلمان کہتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا. تو جاؤ پہلے جا کر پوچھو مومنہ ہی نہیں, مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ کیسے ہو؟ وہ بول بہو پچھلے ہو. پھٹا بھی کوئی امام صاحب اللہ کہہ تو بولے ضرور بھئی کچھ 4-5 بندے نے ذمہ داری تو نہیں نا. آسیہ کا کلمہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا اس کا کردار ہی ایسا تھا. میں نے کہا کردار کیسا تھا؟ کہا اللہ نے کلمہ سننا گوارا نہیں کیا, کام ہی اتنا بڑا کیا. تو میں نے کہا کام کیا کیا کہ اللہ نے کلمہ ہی نہیں سنا. انہوں نے کہا دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. ہاں مجھے بھی ایسے پڑھنا تھا جیسے آپ شرمندہ سن رہے ہیں نا اپنی قوم کے بارے میں. آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی, آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. اللہ نے کلمہ نہیں سنا, سیدھا مومنہ بنا دیا. تو میں نے کہا پھر قرآن پڑھ کے عقل کرنا. قرآن کہتا ہے جو نبی پالے کافر نہیں ہوتا. بیٹھا ہے کوئی میرے ساتھ بندہ یا نہیں بیٹھا ہو؟ جو نبی پالے, جو موسیٰ پالے مومنہ, جو فخر موسیٰ پالے. نہیں آپ تھکے میں قبلہ, تھکے میں. یکم رب الاول آواز پہ گئی امام صاحب سے وقت ہویا تے آ جاوے جے. تہاڈی چپ دس دی تسا کوئی نہیں آنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ محسوس نہیں کرنا. ہم لوگوں کو ممبر پہ افسوس ہوتا ہے, ہم اپنا مذہب بتاتے ہیں, بندے پتھر بن کے یوں دیکھتے ہیں اے کیوں پڑھدا پیا ہے. ہمارا جگر ہماری جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے. بعد تسا یہ نہیں آکھنا مذہب واسطے لڑے, تسا آکھنا انہوں کی نے کیا سی کوڑا پاڑ. یہ ہمارا المیہ ہے, قوم ہجوم میں تقسیم ہے. اسے قوم بنانے کے لیے مر رہے ہم لوگ, ورنہ بیل کی جرت ہی کو پاس کروا جاتا. شیعوں پہ کیوں آگئے؟ ان کو پتہ ہم نے شیعہ توڑ لی ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ ہی نہیں سکتے. مجمع میں ہر بندہ اپنی اپنی پسند کا ذاکر لے کے بیٹھا ہے. پسند کا آ گیا سن لیا, اور اگر پسند کا نہیں آیا تو سنیا بھی نہیں تو تنقید وکھری. ویلے جو بیٹھے باہر تو پھر تنقید ہی کرنی ہے نا. ہماری قوم میں یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ اب ہم گھر سے آتے مجلس سننے اور بارگاہ سے باہر بیٹھے رہتے. حاجی او صاحب نہیں آئے, ابھی وہ نہیں آیا. صفحہ ازاں پہ تیرا امام آ کے بیٹھا ہوئے وقت کا, تو کسی ذاکر کے انتظار میں ہے. مہربانی کرنا, ناراض نہیں ہونا. مجھے یقین ہے کہ اگلی دفعہ اس ممبر پہ بلایا بھی نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی ساری سچی کر جاتا اس قوم کو جگانے کے لیے. چلو کوئی ایک جاگ جائے, لیکن جیسے آپ نے میرا یہ آدھا گھنٹہ پیا ہے نا جی کوٹ کر کے, میرا پانی پینے بھی دل نہیں کیتا. ادھر والے ایسے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں میں سنیاں دا مولوی ہوں. نہیں, قرآن سے دلیل نہیں ہے میرے مذہب کی. آج تجھے کربلا سے دیتا ہوں, تاریخ نکال. 9 لاکھ پہ ہم لعنت کرتے, ہمیں کوئی نہیں پتا کہ 9 لاکھ میں کون کون ہے. 8-10 قاتلوں کے نام ہے جو ممبروں پہ بچوں کو بھی یاد ہو گئے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کون ہے 9 لاکھ. لعنت ہو, ہم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کون کہاں سے آیا.
کیا لگتا تھا، لعنت ڈال دی. این وقت پہ ایک نکل کے حسین کے پاس آ گیا. یعنی سے زیادہ مذہب کیا آسان ہوگا شیعوں کا. ایک نکل کے آیا، ایک. اس کے دو رکعت نماز بھی جناب، اور 2 رکعت نماز ہدیہ، زری کو سجدہ، زری کو سلام. کبھی کسی نے جا کے کربلا کہا میں نہیں جانا، اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا، میں نے نہیں اس کو زیارت کسی کرنی، اس نے 9 دن گھیر کے کربلا میں لانے والا یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، علیہ السلام کہہ دیا. اب شیعو یہ بتاؤ پیمانہ کیا ہوگا کسی کو علیہ السلام ماننے کا؟ یہ جو ہم پہ بل لاتے ہیں نا قبلہ جی، یہ جو بل لے کے آئے، اس بل لانے کی اصل وجہ بتا. شیعوں سے بل منظور ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ بل کربلا میں حسین ابن علی پاس کر کے گیا، شیعوں کو بتا کے گیا ہے پوری دنیا کو کہ پیمانہ کیا ہے صاحب کردار ہونے کا، کہ کسے ہم نے صاحب کردار مان کے سلام کرنا ہے. شیعہ ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ جس پہ دل کی لعنت کر دی. شبیر بادشاہ نے بتایا کہ اس معیار پہ جس کا کردار ہوگا اسے سلام کرنا ہے. میں نہ ایک باری دونوں نعرے کی گزارش کی تھی تو نہ توجہ دی، میں صرف اپنے مقصد سے کھڑا. یہ معیار آپ کو ممبر پہ کوئی بتائے گا تو فراز کو ٹیلی فون کرنا، پھر نہیں پڑھوں گا. معیار کے بلا تھا کہ بھائی بتا کے گیا حسین کہ کم از کم اس معیار پہ جو پورا اترے وہ علیہ السلام، اس کا احترام، اس کے روضے کی زیارت. جو اس معیار سے نیچے ہے اس پہ سلام کیا، سلام بھی نہیں لینی، اس کو کرنا تو دور کی بات. کون سا معیار ہے؟ ہور نے آ کے کیا کہا تھا جناب ہور نے؟ مولا کیا میرا جرم معافی کے قابل ہے؟ اور حسین نے کیا کہا؟ تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن ماں زہرا کا حیا کیا تھا. حسین ابن علی نے بتایا جو میری ماں فاطمہ کا حیا کرے آنکھیں بند کر کے علیہ السلام ماننا. اللہ توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. دیکھیے ہمارے پاس پیمانہ ہے سیدہ زہرا کی ذات، جس نے فاطمہ کا حیا کیا. بل پاس نہ کروا، تو صرف نام بتا کہ یہ فاطمہ کا حیا کرنے والے ہیں. شیعوں کا سلام کرنا دے، ہم روزے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جھوٹتے. اور جس نے فاطمہ کا حیا نہیں کیا تو بیل بھی پاس کروا لے. سیدہ سے گستاخی نہیں ہو سکتی، سیدہ سے غداری نہیں. آیا تھا 73 میں بھی آیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے دیکھا تھا مفتی جعفر حسین صاحب آج اللہ مقام و نور اللہ مرکدہ نکیل ڈال دی تھی شیعوں نے. ہاں، اور اس میں محسن شہید صاحب کا فکر ہی بڑا مزیدار ہے. جب شام ڈھلنے لگی تھی نا اور مجمع ایسے ہی بیٹھا تھا تھوڑا تھک کے، انہوں نے کہا مفتی صاحب قبلہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا محسن بیٹے مجھ سے زیادہ آپ کو سننا چاہتے ہیں. کہا وقت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر لیجیے. تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنا محسن صاحب کو کون سکھاتا؟ محسن صاحب نے ممبر پہ آ کے صرف ایک جملہ کہا، اے بزم پیمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی ہے. شیعہ پھر تیار ہو گئے. اس وقت بھی ایک حاکم تھا، اور جانتے ہو اس حاکم نے کیا کیا تھا؟ اس کا بھی یہی بیت تھا نا کہ علی کے بغیر دین چاہیے، اور وہ یہی رولا ڈالتا تھا. اس نے یہی ڈالا ہوا تھا کہ دین علی کے بغیر لا. مولوی فرید کے سامنے بٹھا کے تقریر کر رہا تھا، دین چاہیے مجھے علی کے بغیر، خندق چھاپو علی کے بغیر، خیبر چھاپو علی کے بغیر، دین یاد چھاپو علی کے بغیر، دین وہ چاہیے.
نے چائے کا ٹرے اٹھایا، جلدی سے آ کے سارے مولویوں کے سامنے کپ رکھتے رکھتے جنرل کے سامنے کپ رکھا. وہ دیکھ کے کہتے ہیں وہ کپ میں خالی کعوہ تھا، دودھ نہیں تھا. حاکم تڑپ کے کہتے ہیں خادم حسین یہ کیسی چائے ہے، اس میں دودھ نہیں ہے. آگے سے کہتے ہیں وہ کیسا دین جس میں علی نہیں ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سلام سارے بولو حیدری. یہ کنونشن گزر چکے ہیں، آج پھر ضرورت ہے پیمانہ سیدہ کی ذات. شیعہ مر سکتا ہے، سیدہ کی ٹوٹی پسلیاں نہیں بھول سکتا. کچھ نہ کرے شیعہ، کچھ نہ کرے، صرف سڑکوں پہ بیٹھ کے یکم ربیع الاول کو گریہ شروع کر دے. یہ آنسو بہا کے لے جائیں گے ایسے بل. یاد رکھنا اگر آواز آ گئی قرض ہے ہم پہ. سیدہ کے نمک کا حق ادا کرنے کا وقت ہے. کوئی یہ نہ کہے جی وہ مولوی صاحب ہے تو وہ علامہ صاحب ہیں. جو شیعہ ہے نا وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا. ناموس کا بل لانے والوں کس کو راضی کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو، جس کی ناموس کو بازاروں میں پھراتے رہے. اہل سنت عالم دین ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. طاہر القادری فرماتے ہیں بازار شام میں علی کی بیٹیاں نہیں مصطفیٰ کے سر کی پگ پھرائی جا رہی ہے. شہید محسن نقوی فرماتے تھے پگ نبیاں دی تقسیم تھی، کچھ تیراں کچھ تلواراں وچ، کچھ ظالم چاگے نیزیاں تھے، کچھ رول دی رہی بازاراں وچ. کسے راضی کرے گا ناموس کا بل لا کر محمد مصطفیٰ کو، جس کی بیٹی 95 دن پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتے رہی علی اسی زخم کے ساتھ بابا کے پاس جاؤ. چیلم ہے. ہم سے دنیا تکلیف اسی بات کی ہے نا. ہم سے صرف سوال کرتے ہیں 10 محرم کو جو ذوالجناح نکالا جلوس ہے، یہ ہم چیلم پہ کیوں؟ بھائی مار جائے نا کسی کا، اللہ نہ کرے بہن پردیش میں ہو، وہ اس کے مرنے کے سال بعد آئے، محلہ پھر اکٹھا ہو جاتا ہے. بندہ پوچھے کیوں آئے ہو، لوگ کہتے ہیں یار سال کے بعد آئی ہیں. اسے فرصہ دے دیا. ہم بھی اسی لیے چیلم بنانے بیٹھے ہیں، وہ سال کے بعد آئی. اذانیں سنی بازاروں میں. کیا محمد کی ناموس کا خیال نہیں آیا؟ استاد محترم فرماتے تھے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، ابو سفیان کا نجس ہوتا تخت پہ شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتیاں ہاتھوں میں رسیاں پہن کر پیشی پہ آئی کھڑی. ہائے کر یار، ہائے کر تیری مذہب میں جائز ہے. ہائے کر میں اپنے وقت میں ممبر بھائی کو دے رہا ہوں، مجھے 5 منٹ چاہیے سر. میں گھنٹہ بھی تقریر کروں، وفاداری نہیں ثبوت اس کا. 2 جملے مصائب کے پڑھوں. وہ جو شام سے آئی بیٹھی اس کی حسرت یہ ہے کہ ادھر سے آواز آئے ہائے حسین. خوش نصیب شیعو اتنا وقت اور اتنی جگہ علی کی بیٹی کو مل گئی ہوتی. کائنات دیکھتی بہن بھائی کو بہن کرتی کیسے ہے. رونا اسی بات کا ہے جہاں حسین کا بہن کرتی شہمرت کا زیان مار کر.
لوگ کہتے جی قیدی تھے، قیدی نہیں، پھوپھی بھتیجا مبلغ، اس انداز میں تبلیغ کی ہے پھوپھی بھتیجا نے، سال برابر رہے شام میں، سال کے بعد شام کی اینٹ اینٹ سے آواز آ رہی تھی، باغی نہیں نمازی، بکواس کرتی ہے دنیا جو کہتی ہے جی خواب میں زیارت ہوئی تھی، رسول اللہ کی تو شمر ڈر گیا تھا، جو محمد کی بیٹی کے سر سے چادر اتارتے وقت نہیں ڈرا، وہ خواب میں ڈرے گا؟ تبلیغ سے پریشان تھا، تخت ڈوبتا نظر آیا، مشیروں کو بلا کے کہتے ہیں میرے شام میں بغاوت پھیل رہی ہے، میری حکومت کو خطرہ ہے، سب کا مشترکہ مشورہ یہ تھا قیدیوں کو وطن بھیج، یہ بغاوت دن کی وجہ سے، آدھی رات کے وقت ممبر تخت پہ بیٹھا کے آپ کہتے سید سجاد کو بلاؤ، سپاہی زندان کے دروازے پہ آپ کہتے سجاد تیرے میرے بیمار نے کڑیاں سمیٹی، کا دربار میں بلاوا آیا، جانے لگا، تڑپ کے اٹھی پھوپھی، سجاد کہاں جا رہا ہے؟ اماں پیشی ہے، دیکھ کے کہتی سجاد اس وقت تو نہیں ہوتی، اماں بلایا ہے اس نے، جیسے ہی سید سجاد آئے کمینے نے آتے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا سجاد تیری قید دے رہا ہے، جا وطن پہ چلا جا، سید دیکھ کے کہتا ہے کون سا وطن، کیسا وطن، وطن پہ وہ جائے جس کا کچھ بچ گیا ہو، بس سجاد مجھے نہیں پتا، میری طرف سے دور رہا ہے، جب تیرا دل چاہے جا، لیکن میری طرف سے قید رہا ہے، اتنا پریشان تھا، جب اس نے کہا نا جا وطن پہ جا، سید سجاد کی آنکھوں سے خون تیز ہوا، سپاہی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا ہوا، وطن پہ جا رہے اب کیوں روتا ہے؟ سید رو کے کہتا جو وطن مانگتی تھی پردیش میں مر گئی، ماتم کر یار تیرے مذہب میں جائز ہے، جملہ میں نے آخری کہنا، پھوپھی اماں، ظالم کہتا وطن پہ جا، بس ختم کر دی میں نے بات، ظالم کہتا وطن پہ جا، کہا نا سجاد میرا بڑا نقصان ہوا، اس سے کہا میری شرطیں پوری کر، قیدن ہوتی تو شرطیں مان کے رہا ہوتی، شرطیں منوانا بتا رہا ہے مبلغہ تھی، ماں پھوپھی اماں کون سی شرط؟ کا لوٹا مال دے، سر شہداء کے دے، ایک مکان دے جس کی چھت سلامت ہو، پھوپھی اماں سلامت چھت والا مکان کیا کریں گی؟ سجاد سال روئی ہوں تیرے باپ کو بغیر چھت کے، میں نہیں چاہتی حسین کے عزادار آئیں اور بغیر چھت کے حسین کو روئیں، سید سجاد نے جا کے میری پھوپھی کہتی ہے 3 شرطیں پوری کر، لوٹا مال دے، سر شہداء کے دے، اور مکان دے جس کی چھت سلامت ہو، جس نے ماتم کرنا کہتا ہے آخری 2 منظور ہیں، پہلی پوری نہیں کر سکتا، سجاد کہتے ہیں کیوں؟ کہا تمہیں کسی ایک ملک کی فوج نے لوٹا ہے، 36 ملکوں کی فوجوں نے لوٹا تھا، اللہ جانے کون کیا لوٹ کے لے گیا، البتہ سجاد اگر تو چاہے میں لوٹے ہوئے مال کی قیمت دے سکتا ہوں، سید سجاد دے کے کہتے ہو حرامی میرے باپ کی کٹی ہوئی انگلی کی کیا قیمت دے گا، میری پھوپھی کے برقعے کی کیا قیمت دے گا، پھوپھی کو لے کے چل پڑا، میں نے مختصر کی مضمون سارا چھوڑ دیا، آخری جملہ کہتا ہوں، پھوپھی کو لے کے چل پڑا، جانتے ہو کس عزت کی مالک وقت کی حجت سجاد ہیں، شام کے دوراہے پہ آ کے پوچھا پھوپھی اماں سیدھا مدینے جاؤں یا کربلا سے ہو کے جانا ہے؟ اللہ کی غیرت کی آواز ہے، سجاد بے کفن چھوڑ آئی تھی، مجھے کربلا لے چل میں جا کے دیکھوں قبر بنی ہے یا نہیں حسین کی، سجاد لے کے آیا پھوپھی کو کربلا کی سرحد پہ، جس نے ماتم کرنا ہے اس کے لیے فکرہ کر رہا ہوں، اللہ جانے کتنی مدت کے بعد سید سجاد نے اپنی مرضی سے اپنی کمر کو سیدھا کیا، سامنے مقتل تھا، دیکھ کے کہتا اکبر سینے کی برچھی آسان ہے، قاسم گھوڑوں کی ٹاپے آسان ہے، علی اصغر گلے کا تیر آسان ہے، فرات کی طرف دیکھ کے معاف کرنا چاچا غازی، بازو کٹوا کے سر پہ گرد کھا کے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آنا آسان ہے، آپ نے ہائے بھی نہیں دی، لاشیں شہیدوں کی تڑپ گئی، تیر آسان ہے، برچھی آسان ہے، تلوار
ماں کو بغیر برقعے کے شذافیوں کے دربار میں بدماشوں کے مجمع ایسی عالم ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ تشریف رکھو ان جناب کے سامنے نفیس ذاکرین دا کے جناب ملک عدنان رضا بہرا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن اور نہاندے تو بعد ذاکر مصافح شام جناب خان اظہر خان